चाहिए اور بس صرف سیلیبریشن ہی سیلیبریشن ہے کہ آج پھر ایک سیلیبریشن ہے اور کل پرسوں پھر ایک سیلیبریشن ہے، پھر 17 رمضان کو ہم نے پھر ایک سیلیبریشن کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کامیابی پائی تھی اور پھر شوال میں پھر ایک سیلیبریشن ہے کہ آج غمزدگی کا اظہار کرنا ہے کیونکہ احد کا فتح وہ شوال کے مہینے میں شکست میں تبدیل ہو گیا تھا، اور پھر اگلے سال پھر خندق کی یادگار، اور پھر اگلے سال حنین کی یادگار، اور پھر تبوک کی یادگار. تو بس مسئلہ تو یادگاروں پر ہی چلتا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہمتی کا درس نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستہ میں آپ کو دے چکا ہوں آپ اپنے عمل اور کردار کا مظاہرہ کیجیے. کیوں چودھری صاحب؟ تو دین کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھنا ہے. جی تو ہم کچھ چیزیں وہاں جو تھے پاکستان میں تو وہ ہندوؤں سے لی ہیں، یہاں جو آ گئے اب ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمارا کوئی اپنا فکر اور کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں، ہمارے کوئی اپنے اطوار و عادات ہیں نہیں کہ وہاں رہیں تو ہندوؤں سے لیتے رہیں اور یہاں آ کے عیسائیوں سے. اور وہ تو چاہتے بھی یہی ہیں، غیر مسلم تو چاہتے ہی بھی یہی ہیں کہ ہمارے طریقے ان کے اندر رائج ہو جائیں، جو کچھ ہم اپناتے ہیں وہ یہ لوگ اپنائیں. تو پھر امتیاز کیا رہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈیے اللہ کی جانب تقرب کا ذریعہ، نزدیک جانے کا ذریعہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کیجئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. تو علماء کرام نے فرمایا کہ تقرب کا ذریعہ جو آپ کو اللہ کے قریب لے چلے، وہ فرماتے ہیں کہ بعد والی عطف تفسیری ہے کہ اللہ کے قریب کیسے جائیں گے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے رہیے، یہی ہے تقرب کا ذریعہ. جتنا اللہ کے قریب جہاد سے آدمی چلا جاتا ہے کوئی دوسرا عبادت اتنا قریب نہیں لے جاتا. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ فلاح اور کامیابی پا سکیں. ان الذین کفروا، تاکہ وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اگر ان کے لیے ہو جائیں وہ چیزیں جو زمین میں ہیں سب کے سب، ومثلہ معہ، اور اس قسم کی ایک دوسری زمین بھی بھر کی اس کی ملکیت بن جائے. کس لیے؟ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ بطور فدیہ اور بدلہ دے دے یہ چیزیں اللہ کو عذاب روز قیامت کے بدلے. اگر ایسا تصور ہو تو اللہ کریم نے فرمایا ما تقبل منہم، پھر بھی ان سے کوئی قبولیت نہیں کی جائے گی. دنیا کی جتنی ساری چیزیں اس قسم کی ایک دنیا اس کے ساتھ اور بھی ہو، اور ایک ہی کافر اپنے کو عذاب سے چھڑانے کے لیے وہ ساری چیز اللہ کے سامنے پیش کر لے کہ یہ ہے میری ساری پراپرٹی، سپردم بتو ما یہ خیسرا، اور تو دانی حساب کم و بیسرا، کہ مجھے معاف کیجئے. یہ بڑی دنیا آپ کو پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ سرے سے تو یہ تصور ہے نہیں، لیکن اگر ہو بھی ما تقبل منہم، تو یہ اللہ کی عدالت وہ ایسی عدالت ہے کہ پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار کہ نکل جائیں دوزخ سے. وما هم بخارجین منها، لیکن نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے لوگ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم ایور لاسٹنگ، ان کے لیے عذاب ہوگا ایور لاسٹنگ، جو نہ ختم ہونے والی ہے. نہ وہ نکلیں گے نہ عذاب میں کمی آ جائے گی، نہ عذاب میں کوئی کمی آئے گی، نہ ان کے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اس کا تعلق ہے آیت نمبر 33 سے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ڈکیتی اور رابری کا حکم دے دیا کہ اگر وہاں انہوں نے مال لے لیا ہے تو اپوزٹ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں. تو یہ عام چوروں کا مسئلہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین اے عام چور اینڈ اے ڈکیت. ڈکیت از سم تھنگ ایلس دین چور. چور کی سزا اس سے کم ہے، چور کی سزا اس سے کم ہے، صرف ایک ہی ہاتھ کٹوانا ہے. والسارق، اور وہ مرد چور، والسارقۃ، اور عورت چور. چوری مرد کرے یا عورت کرے. فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دے ان کے ہاتھ.
فَاقْطَعُوا ایدیہما کاٹ دیں ان کے ہاتھ، ایدیہما ان کے ہاتھ، کاٹ دیں ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو عمل کر چکے ہیں، نکالا من اللہ، نکال یہ ایک لفظ لغت عربی میں دو معنوں کے لیے مستعمل ہے، ایک عذاب کے معنی میں مستعمل ہے، ایسی عذاب جس کے تصور سے بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایسی عذاب اور ایسی پنشمنٹ ہے جس کے تصور سے بھی آدمی لرز جاتا ہے۔ اوف، یہ افغانستان میں لوگ اب چوری سے کیوں کتراتے ہیں؟ نہیں کرتے چوری، نہیں، کیونکہ انہیں وہ جو تصور کر دیتے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم میں جو اس دن کاٹ دیا، اسٹیڈیم میں جو کاٹ دیا تو باقی لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کام کروں گا تو وہاں آریانہ چوک میں یہ مصیبت ہوگی، قندار والے چوک میں پھر یہ پیش کرنا ہوگا، رونگٹے کھڑے، اسے کہتے ہیں نکال، جزا۔ اور اس لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اس قسم کے حدود جاری کرنے کو آپ پبلک پلیس میں کروا دیں، کیونکہ مقصد آدمی کی پنشمنٹ نہیں، آدمی کی پنشمنٹ نہیں، مقصد تو یہ کہ سوسائٹی محفوظ ہو جائے۔ اور سوسائٹی کیسی محفوظ؟ اگر آپ نے جیل کی چار دیواری کے اندر 1000 لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کو پتہ نہیں لگا، سوسائٹی پر کوئی اثر اور امپیکٹ مرتب ہوگا؟ کچھ نہیں۔ ایک آدمی کا آپ پبلک پلیس میں ہاتھ کٹوا دیں اور پھر دیکھیں، ایک آدمی کو آپ کے ساتھ کروا دیں آریانہ چوک میں اور پھر تصور کروا دیں۔ وہاں افغانستان میں تو قتل اور غارت گری کا بازار گرم تھا، وہاں تو انسان کے خون اور مال اور عزت کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی تھی، کچھ نہیں رہی تھی۔ اور آج یہ سامنے آپ کے بیٹا ہے، وہی بھی سامنے آپ کے بیٹا ہے، یہ تو بار بار جاتا رہتا ہے کہ آج بریف کیس ڈالروں سے بھروا کے بالکل رات کی تاریکی میں روڈ کے کنارے پر آپ چادر ڈال دیں اور بریف کیس وہاں رکھ دیں، کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگائے گا، لگائے گا نہیں لگائے گا، کیا بھی طالب کو پتہ چل جائے گا۔ والسارق والسارقۃ، تو یہ لوگ کیوں اس چیز سے نالان ہیں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود ہم جرائم پر قابو نہ پا سکے۔ اگر اتنی غریب قوم ایک نظام کے حوالے سے جرائم پر قابو پائیں گے، ہمارے تو لوگ ٹٹے اڑائیں گے، ہمارے تو لوگ ٹٹے اڑائیں گے، ہماری سپریمیسی وہ خاک میں مل جائے گی۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور حد اور پنشمنٹ میں سے ایک پنشمنٹ کا اجرا ہو جائے تو زمین اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ 40 دن کے مسلسل بارش سے اتنی صاف نہیں ہوتی۔ حضور اسلام کا اپنا فرمان ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ بارش سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے اور اس سے سینکٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، اس سے تو انسانوں کے اذہان صاف ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا کام ہو جائے بہت سارے لوگوں کے ذہن صاف ہو جاتے کہ پھر میں نے بھی یہ فیس کرنا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور وہ شخص مرد جو چوری کرے، والسارقۃ اور وہ عورت جو چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما کاٹ دیں ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، جزاء یہ بدلہ ہے، بما کسبا اس کے اپنے عمل کا، یہ بدلہ ہے ان کے اپنے عمل کا۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو بروٹیلٹی ہے، کیا ہے؟ یہ تو بروٹیلٹی ہے، یہ تو باربیرزم ہے، یہ تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس آدمی کے پاؤں کو کینسر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اگر ڈاکٹر تھیٹر میں اسے کٹوا دے، یہ باربیرزم ہے۔ Why he is going to cut the organ؟ یہ باربیرزم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ سارے باڈی کو ضائع کر کے اس آدمی کو مروا دے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے تو یہ اسپرچولی اتنا گینگرین زدہ ہو گیا ہے کہ پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس ہاتھ کو کاٹنا چاہیے، ادروائز پوری سوسائٹی کو گینگرین لگ جائیں گے۔ گینگرین سے پوری سوسائٹی کو بچانے کے لیے آپ نے آدمی کا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اور حضور علیہ السلام اس چیز کے لیے کتنے کمیٹڈ تھے؟ بنی مخزوم ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ کس کا قبیلہ؟ اور ابو جہل کے قبیلے کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں کیا تھی، بہت بڑا پاورفل قبیلہ تھا۔ ابو سفیان کا قبیلہ تھا، حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، یہ تینوں بنی مخزوم تھے۔ کس کا قبیلہ تھا؟ یہ صرف یہ تین نام ایک قبیلے کے بڑائی کے لیے کافی ہیں۔ کس کا قبیلہ تھا؟ ابو جہل کا قبیلہ تھا، دوسرا ابو سفیان کا قبیلہ تھا، اور تیسرا خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ تو یہ تین نام میرے خیال میں قبیلے کی بڑائی کے لیے کافی ہیں، باقی بھی بہت سارے تھے، لیکن
بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک نوبل فیملی کی عورت نے چوری کا ارتکاب کر دیا اور اس کا نام تھا فاطمہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیس آ گیا. اب انڈرسٹوڈ تھا کہ حضور نے چاہے نوبل ہو یا غیر نوبل ہو, لیکن چوری ثابت ہو جائے تو فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاتھ کاٹ دیں. تو بنی مخزوم والوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپروچ کر دیا. کس کو؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت زید ابن حارثہ حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے اور اسامہ اس کے بیٹے تھے, اور یہ اسامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کک تھے. جب حضور علیہ السلام سفر میں ہوتے تو حضرت اسامہ اس کے لیے روٹی پکاتے, اور حضور علیہ السلام ان کو ایسے چاہتے تھے جس طرح حضرت امام حسن اور امام حسین کو چاہتے تھے. یعنی کبھی کبھار حضور مسجد میں بیٹھے رہتے, اسامہ بھی چھوٹا تھا, حضرت حسن بھی چھوٹے تھے, حضرت حسن یہاں بٹھا رہتے اور اسامہ کو یہاں بٹھا دیتے, اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر اس طرح سینے سے لگا دیتے اور کہتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما, خداوندہ میں ان دونوں کو بہت پیار کرتا ہوں, آپ بھی ان کو محبوب رکھیں. تو وہی اسامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بچہ جیسا تھا اور حضور علیہ السلام کے کک تھے. تو بنی مخزوم والوں نے کہہ دیا کہ چلو حضرت اسامہ سے کہہ دیتے ہیں, اگر وہ ہماری سفارش کروا دیں ڈھیر سارا مال ہم اس ایگریوڈ فیملی کو دے دیں گے, جس کی چوری ہو گئی ہے ان کو دے دیں گے, لیکن یہ مسئلہ نہ ہو جائے, نہ صرف یہ کہ ہاتھ چلی جائے گی, دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, ناک بھی کٹ جائے گی. جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ذرا حضور کے پاس چلے جائیں, ہم اگر اس جو فیملی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی کمپرومائز کریں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شریعت کے اس ٹیکنیکلٹی سے واقف نہیں تھے, وہ اٹھ کے ان کے ساتھ بولیے چلو چلتے ہیں. تو آ گئے جی, یہ جی جس کا مال چوری ہو گیا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو راضی کروا دیں, اس کے بدلے ڈھیر سارا مال دے دیں اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہہ دیا کہ یا اسامہ اتتشفع فی حد من حدود اللہ, آپ آئے ہیں اللہ کے قانون کے ایک پنشمنٹ کے حوالے سے مجھے سفارش کروا رہے ہیں. اور فرمایا کہ فواللہ انما ہلک من کان قبلکم, اسامہ آپ ہسٹری اٹھائیے, سابقہ اقوام کی تباہی کا ذریعہ یہی تھا کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ, جب نوبل فیملی کا آدمی چوری کا ارتکاب کر دیتا اس کے لیے قانون میں گنجائش تھی. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ, اور جب غریب فیملی کا کوئی آدمی ارتکاب کر جاتا اس کے لیے قانون کو قانون تھا, قانونی ہاں کہتے ہیں کہ وہ لا گورنز دا پور اینڈ رچ گورنز دی لا. ہمیشہ دنیا میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے سوائے محمد کے نظام کے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد نے یہ تصور دے دیا کہ ایوری ون از ایکول ان دی آئیز آف لا. اور یہاں سے وہ نقطہ ہم نے پک کر دیا حدیث سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فواللہ, اسامہ بات ذہن میں ڈال دیجئے, مجھے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے حضرت فاطمہ. یہ فاطمہ تو بنی مخزوم کی نوبل فیملی سے, فواللہ خدا کی قسم لو سرقت فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس چوری کا ارتکاب کر دیتی, اللہ اسے بچائے, لقطعت یدہا, میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. دیٹ از ایکولیٹی ان دی آئیز آف لا, کہ محمد کی بیٹی کے لیے بھی کوئی اس میں کنسیشن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کتاب آپ منگوائیے اپنے لیے, الاعتدال فی مراتب الرجال, الاعتدال فی مراتب الرجال, سر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی, الاعتدال فی مراتب الرجال. وہاں پہ حضرت شیخ نے واقعہ نقل کر دیا ہے غزوہ اجنادین کا, حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا غزوہ اجنادین. رومیوں سے بہت بڑی لڑائی ہوئی, محدود قسم کا لشکر بہت بڑی رومی لشکر پہ غالب آ گیا. تو اس لشکر کے جنرل نے کہہ دیا کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی, ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی, اس لیے ہم ناکام ہو گئے. کسی نے خیانت اور چیٹنگ کی ہے, کسی نے ہائی ٹریزن کا مظاہرہ کر دیا ہے, کیونکہ سب کچھ ڈیر سارا وہ مٹھی پر لوگ کامیاب ہو گئے. تو جرنیلوں نے باقیوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی, اصل میں ان لوگوں کے پاس کردار کا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوگا
کہ ہمارے کسی دنیاوی اور مادی مسائل میں کوئی کمی نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو ایک جنرل نے مشورہ دے دیا کہ کوئی آدمی ان کے 24 گھنٹے کے معمولات کو دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں 24 گھنٹے. تو ایک عربی النسل آدمی کو جو رومیوں کے لشکر میں تھا لیکن تھا عربی النسل، شکل و صورت بھی وہی، زبان بھی وہی، تو اسے ڈسپیچ کر دیا اور ڈیوٹی اسائن کر دی کہ آپ 24 گھنٹے ان کے پاس رہیں ان کے ٹینٹس میں. تو وہ آئے اور وہاں پہ رہے 24 گھنٹے. واپس گئے تو اس نے ایک مختصر سی رپورٹ پیش کر دی اور رپورٹ میں کیا کہا رأیتہم اناسا، میں نے جی ان لوگوں کو ایسے لوگ میں نے ان کو پایا باللیل الرہبان، رات ہوتی ہے تو مسلوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، مینس اللہ بس رات بھر لگے رہتے ہیں اللہ کی بندگی. وبالنہار فرسان، صبح ہو جاتی ہے تو جہادی تربیت میں لگ جاتے ہیں، ٹریننگ ہی ٹریننگ، مشقتیں یہ مشقتیں. اور اس نے کہا کہ قانون کا احترام ان کے نظر یہ ہے کہ ان سرق ابن امیرہم قطعوہ، اگر ان کے خلیفہ کا بیٹا بھی چوری کا ارتکاب کرے وہ معاف نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں. وَإِن زَنَا رَجَمُهُ، اگر شہزادہ یعنی خلیفہ کا بیٹا بھی زنا کا ارتکاب کرے تو سنسار کر دیتے ہیں. تو جنرل نے کہہ دیا فواللہ ان کانوا کذالک، عیسیٰ کے خدا پہ میں قسم کھا دیتا ہوں اگر یہ لوگ ایسے ہیں فسیملک موضع قدمی ہاتین، جہاں پہ ہماری جنرل ہیڈ کوارٹر ہے جی ایچ کیو ان کے پاؤں تلے روندا جائے گا. واقعی مستقبل نے یہ دکھا دیا، صحیح ہے. اور آج جہاں پہ مسلمانوں کے قدم لگے ہوئے ہیں کفار کے قدموں میں روندا جا رہا. کیا کہہ دیا تھا آپ نے علامہ کا شعر کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ نے اچھی بات کہی تھی شکوہ اور جواب شکوہ میں، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جزاء بما کسبا نکالا، یہ پنشمنٹ ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور نکال کا دوسرا معنی نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. واللہ، اللہ تعالیٰ عزیز. اب دیکھیے واللہ، اللہ تعالیٰ جو دو صفتیں پک کر دی، جو دو صفتیں پک کر دی. ایک عرب آدمی سے کسی نے کہہ دیا، غیر مسلم تھا، غیر تابعین کے زمانے میں، کہ یہ قرآن بڑا بلیغ کلام ہے. کیا ہے؟ بڑی فصاحت اور بلاغت اور جو لٹریچر کے کمالات ہیں وہ اسی میں 100% موجود ہیں. تو اس نے کہا چلو سنائے ایک آیت، میں کہہ دوں کہ بلیغ و فصیح ہے. تو اس نے یہ آیت سنا دی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں. اور پیچھے کہہ دیا اس مسلمان نے غلطی سے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو آدمی چونک گیا، اس نے کہا عجیب بلاغت و فصاحت ہے، آدمی کے ہاتھ کاٹ دیے اور پھر اپنی مغفرت اور رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ عجیب مغفرت اور رحمت ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور پیچھے کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس آدمی نے فوراً نسخہ نکال دیا. اس نے کہا جی میں نے غلطی کی، واللہ عزیز حکیم. اس نے کہا ابھی مجھے کلمہ پڑھائیے، ابھی مجھے واقعی یہ بلیغ کلام ہے کہ پیچھے جو دو صفتیں اللہ نے اپنی بیان کر دی. واللہ عزیز، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے قانون میں نرمی کا برتاؤ نہ کریں ورنہ میں غلبہ رکھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لوں گا. اور حکیم، ہاتھ کیوں کاٹتا ہوں اور کٹواتا ہوں، اس کے وزڈم کو میں ہی جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے. بس میری وزڈم پہ ڈیپینڈ کریں، میری حکمت پہ ڈیپینڈ کریں کہ یہ اللہ ہی حکمت جانتا ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، اب کوئی آدمی چوری بھی کر جاتا ہے اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں کہ میں نے رات کہہ دیا تھا کہ غیر مسلم کرائم کرتا ہے تو دیٹ از اونلی اے کرائم ایز فار ایز دیئر پوائنٹ آف ویو از کنسرن. لیکن فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو اے مسلم when he commits a crime which is against Sharia, which is so that is a crime and sin as well. Crime means that he is to be dealt here in a court of law, and sin he is to be dealt there in court of Allah subhanahu, and that is the actual point of view of Imam Abu Hanifa rahimahullah. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سزا مل بھی گئی لیکن آخرت والی سزا سے وہ آدمی چھوٹتا نہیں، وہ چھوٹتا نہیں اس سے. دنیا کی سزا تو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہے کہ سوسائٹی کو آپ کیسے، اب جو یہاں اگر ہم یہاں کوئی جرم کریں، یہاں پہ کوئی جرم کریں اور امریکہ اپنے قانون کے مطابق ہمیں سزا دے دے، خدا نخواستہ
سزا دے دے تو ہمیں خدا کے ہاں کتنی ثواب مل جائے گی اس سزا کی؟ کچھ بھی نہیں. بیکاز اٹ ہیز نو. لیکن وائی دے آر گوئنگ ٹو پنش us or to punish a criminal? Because to protect the society. So as far as the punishment of Quran and Sunnah in this dunya is concerned, that is only to protect the society. But as far as a sin is concerned, you have challenged the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. Now that is totally depend upon his option, whether to forgive you or to punish you. To forgive you or تو کہ آپ کو سزا دے دے یا آپ کو معاف کر دے. جبکہ باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سزا مل گئی تو یہ کفارہ ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کفارہ ہے. اور کفارہ کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز بس وہاں پہ اللہ سزا نہیں دے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں. آپ یو آر گوئنگ ٹو گیو اے ڈکری اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہم نے کورٹ آف لا میں جو سزا دے دی، یہ ڈکری یا یہ ڈیسیجن یا وی ورڈکٹ جو یہاں دنیا کے کسی قاضی کے کورٹ نے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ دے دیا ہے، صحیح ہے. سو دیٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ اینڈ ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ایز فار ایز دا پرسنالٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی از کنسرن. کہ نہیں جی ہم نے سزا دے دی ہے، بس آپ کوئٹ کر دیں، ایکویٹل کروا دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں تو اتنی دلیری نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ دے دوں، میں یہ فیصلہ دیں. وہ کہتے ہیں جی کفارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا؟ کفارہ کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیٹس گو ٹو لسان العرب، لیٹس گو ٹو المنجد، لیٹس گو ٹو ڈکشنری، لیٹس گو ٹو انسائکلوپیڈیا آف عربک لینگویج کہ وٹ از کفر اینڈ وٹ از کفارہ. تو کفر اور کفارے کا معنی ہے ساتر، پردہ پوشی کرنا، چھپانا، پردہ پوش. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کی کرائم کی سزا مل جائے تو اس آدمی کی پردہ پوشی ہو گئی. اس آدمی کی کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اٹ مینز کہ یو ہیو نو اینی رائٹ آفٹر دیٹ کہ آپ اسے کہنے کے اوزا نہیں. اگر آپ کہیں گے تو دیٹ ول بی اے قذف اینڈ ہی کین سو یو ان اے کورٹ آف لا کہ ٹھیک ہے میں نے چوری کر دی تھی لیکن مجھے تو اس کی سزا مل گئی ہے جس نے میرے اوپر غلاف ڈال دیا ہے، کور ڈال دی ہے. ہی از نو اینی رائٹ ٹو کال می ایز اے چور اور thief or something or stealer or something like that. صحیح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں نیچے کل والے سبق پہ چلے جائیں 33 پہ. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزائیں اس کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرہ عذاب عظیم. دیکھیے اللہ کریم نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت کا مسئلہ، آخرت میں تو ہے عذاب عظیم. آخرت میں تو اب دیکھیے یہاں آج والے سبق میں کہ جزاء بما کسبا، ہاتھ کاٹ دیا اپنے چور کا، یہ بدلہ ہے اس کے عمل کا، یہ بدلہ ہے اس کے. حکمت اس میں کیا ہے واللہ عزیز الحکیم، اللہ ہی جانتا ہے. اب اگر اسی سزا سے، کس چیز سے، اس سزا اور ہاتھ کاٹنے سے مسئلہ ختم ہوتا تو پھر بعد میں توبہ کی ضرورت نہ پڑتی، توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخرت کا مسئلہ یہ انسان کے توبے پر موقوف ہے. اگر وہ خلوص دل سے توبہ کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں جس طرح سرے سے توبہ ہی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کریم اس کے ریکارڈ کو صاف اریز کر دیتا ہے، اس چیز کو، اس جرم کو اس کے ریکارڈ سے ختم کر دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ وہاں لگا رہتا ہے اور کوئی یعنی مینس کہ اس کے پس منظر میں نہیں، اریز کر دیتا ہے کمن لا ذنب لہ. تو یہ توبے کی ضرورت بعد میں اس لیے پڑ رہی ہے کہ آخرت کا معاملہ دیٹ از ناؤ صحیح ہے، دیٹ اسٹل اسٹینڈ. ایسے ابو حنیفہ کو اللہ نے ذہن دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرکز کو منور بنا دے. جاتے نہیں وہاں بغداد، اس کے قبر کے ہاں جا کر آدمی کو زبردست سکون نصیب ہو جاتی. صحیح. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، وہاں پہ بغداد کے اندر بہت سارے اولیاء کے مزارات ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیعہ حضرات کے 12 اماموں سے میں ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کا مقبرہ بھی وہاں ہے. اب وہاں پہ آپ جائیں گے تو اتنا کفر و شرک دنیا میں شاید کہیں کم تر ہوگا. لوگ آتے ہیں سجدے لگاتے ہیں قبر کے سامنے، صحیح ہے، اور چاٹتے چومتے ہیں، دیواروں کو چاٹتے ہیں اور جنگلوں کو چاٹتے ہیں اور پتہ نہیں دروازوں کو چاٹتے رہتے ہیں. اور ایک
غضب خدا کی وہاں ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے. صحیح ہے. پھر آپ وہاں سے نکل جائیں اور الکیلانیہ سیکٹر میں چلے جائیں، وہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی ہیں، جسے لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں، ولیوں کا ولی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کوئی دستگیر نہیں ہوتا، دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف پیرانے پیر ہے. صحیح، کوئی دستگیر نہیں ہے، ہمارا دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا داتا بھی نہیں، داتا صرف اللہ تعالیٰ ہے. صحیح ہے. یہ سارے اولیاء اللہ تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں دستگیر ہوں اور کسی نے نہیں کہا کہ میں داتا ہوں. پھر تو یہ خدائی کا دعویٰ کرنا تھا، پھر ولی کیسے بنے؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں جائے، اوف، وہاں جو کفر و شرک کا بازار گرم رہتا ہے، اور وہاں جنگلوں کے اندر جو دیناروں کا اور روپوں کا انبار لگا رہتا ہے وہاں بھی، اور امام موسیٰ کاظم کے ہاں بھی. اسی امام موسیٰ کاظم کے مقبرے کے احاطے میں وہاں اس کونے میں ہمارے ایک امام پڑھے ہیں حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے سینئر اسٹوڈنٹ تھے. قاضی ابو یوسف، اور جو بغداد کے قاضی القضات ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، وہ بالکل خاموش پڑے ہوئے ہیں. بالکل نہ کوئی جاتا ہے وہاں، کسی کو پتا ہو تو وہاں چلا جاتا ہے، فاتحہ پڑھ لیتا ہے. نہ کوئی ہو اینڈ کرائی ہے اور نہ کوئی غیر شرعی حرکت ہے وہاں. صحیح. اور پھر اسی بغداد کے اندر آپ آ جائیں الاعظمیہ میں، الاعظمیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عراق میں یورپین سٹائل ہے زندگی کی. خواتین سکرٹس پہنتی ہیں، خواتین سکرٹس پہنتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے، بہت سارے عرب ممالک پہ جو آفت پڑی ہوئی ہے. صحیح. آپ فلسطین میں جائیں، وہاں دیکھیں خواتین کو، اسلام کے دار جارڈن میں جائیں، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ بیڑا غرق کر دے. ٹرکی میں جائیں تو وہاں پہ سکرٹس پہنتی ہیں، اور یہ مقبروں میں آتی رہتی ہے سکرٹس پہنے ہوئے. لیکن یہ امام صاحب کی کرامت ہے اور اس کا مقام ہے کہ وہاں ایک آدمی مین گیٹ پہ وہاں بیٹھا رہتا ہے. وہاں جو مین گیٹ ہے مسجد کی طرف جا آئیں گے، اور مسجد سے اس جانب ایک کمرہ ہے، ادھر اسی کے اندر امام صاحب اللہ علیہ کا قبر ہے. تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے اور اس کے پاس پورے کا پورا ایک برقع ہوتا ہے. تو اگر کوئی خاتون آ جاتی ہے تو وہ اسے برقع پہنا دیتا ہے. برقع پہنا، اور کوئی ہو کرائی نہیں ہے، وہ اسے سمجھا دیتا ہے کہ کوئی ہو کرائی نہیں کرنا، کوئی سجدہ مجدہ نہیں کرنا، جنگلے کے قریب ہاتھ نہیں لے جانا. اس امام کو بڑا غصہ آتا ہے اس چیز پر. یہ بڑا جلالی قسم کا آدمی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے. اس نے عمر بھر اس کے خلاف جدوجہد کی ہے کہ بس سجدے کرنے ہیں تو اسی کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے. صحیح ہے. اور چومنا چاٹنا ہے تو بیت اللہ شریف جائیں، جس حصے کو آپ چاٹتے رہیں، بلکہ وہاں بھی اسپیسیفک حصے ہیں کہ حجر اسود کو چاٹیں. ہمارے والے تو الحمدللہ جہالت کی وجہ سے پورے بیت اللہ کو چاٹتے رہتے ہیں. نہیں چاٹتے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ صحیح ہے. ہر پتھر کو چھاڑتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو تو بغداد میں حضرت علی کی نجف ہے، کوفے کے قریب ہے. کوفہ اور نجف درمیان میں صرف 3 میل کا فاصلہ ہے. ہاں، وہ جہاں پہ شیعہ حضرات ہوں گے تو یہی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور سنی بھی ہوں گے تو یہی ہوں گے، کیونکہ یہ چیز تو رواج بن جاتی ہے، یعنی یہ چیز، یہ کسٹم بن جاتی ہے. جب چیز کسٹم بن جائے اس کا مقابلہ کرنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. حامد جان بھی نہیں کر سکتا، بڑا میرے طرح بڑا پشتون بنا ہوا ہے، لیکن جو چیز ہمارے رواجوں میں اندر داخل ہو گیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا آپ نے اب حامد جان کہہ دیں کہ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، اور شریعت تو کیا یہ پختون روایت کے بھی خلاف ہیں. نہیں مانیں گے کوئی، تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، فوراً غصے ہو جاتے ہیں. یہ عمر دین بھی ہمارے لیے تو بڑا غصہ ناک ہے، لیکن یہ کام نہیں کر سکتا. صحیح ہے. ہاں، من تاب من بعد، لیکن ہم نے کرنا ہوگا انشاءاللہ حکمت سے، حکمت عملی سے. یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ دیکھیے بھائی 30-40 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ہے. زیادہ ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمریں وہ 60-70 کے درمیان ہوں گی. 70 کے بعد جو عمر ہوگی وہ کیا عمر ہوتی ہے؟ اللہ رحم فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا امتی ما بین 60 الی 70، 60-70 کے درمیان، یعنی ایوریج عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی. مینس کے زیادہ تر لوگ ہاں بس یہی ہے، اور 70 سے اوپر ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے.
تب ہاں تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ 70 سال کی عمر ہے اور پھر ایک نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اور یہ محدود زندگی میں جو ہم گندگی کر رہے ہیں اس کی سزا پھر عمر بھر بھگتنی پڑے گی۔ ذرا اپنے اوپر رحم کیجیے۔ کوشش تو کریں گے آپ، یہ تب کریں گے جب لوگ قرآن سننے آ جائیں اور قرآن پڑھنے آ جائیں۔ قرآن پڑھا رہے تو خود بخود انشاءاللہ اگر ہم تو پڑھاتے ہیں، کوئی آتا نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ چودھری صاحب میں نے کہا ہم تو پڑھا رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروی منزل ہی نہیں۔ علامہ نے اچھی بات کہی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو کرم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آتا نہیں تو ہم کیا کرم اس کے گھر نہیں چلے۔ جس کو بھی کھسلا پھسلا کے لاتے ہیں، ایک یا دو دفعہ آتا ہے تو بولتا ہے یار وہ مجھے تو بہت کام ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو کام سے انشاءاللہ لوگ تب فارغ ہو جائیں گے جب بالکل فارغ ہو جائے گا، جب اس طرح فارغ ہو جائیں گے۔ نہیں آپ لوگ بہت لگی ہیں، ٹورانٹو میں تو کسی مسجد میں نہیں ہوتا ہے، ہاں ٹورانٹو میں کسی مسجد میں نہیں ہے، یہاں کسی مسجد میں نہیں، یہاں بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگ میں تو فمن تاب من بعد ظلمہ، پس وہ شخص جس نے توبہ کر دیا اپنے اس ظلم کے بعد، وہ اصلحہ اور اپنے عمل کو مستقبل کے لیے صالح کروا دیا۔ یہ قید جو ہم نے توبۃ النصوح میں 3 کنسسٹس یا 3 فیکٹرز بتا دیے تھے، ابھی آپ نہیں، آپ توبۃ النصوح کے ہم نے 3 فیکٹرز بتا دیے تھے۔ اس ارادے سے کہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، نہیں آپ گڑبڑ ہو گئے پھر، ایسا نہیں۔ ہاں سب سے پہلے جو ظلم کیا جیسے وہ مال لیا تو واپس کرے، یہی ہے، پھر جس کو ناراض کیا اس سے معافی مانگے، ہاں تیسرا آئندہ بھی یہی ہے۔ ابھی سے یاد کریں، ابھی یاد ہوگا، آپ ریپیٹ کریں تو یاد ہو جائے گا۔ ہاں آپ ریپیٹ کریں۔ پہلے جس سے مال چھینا یا جو بھی، ہاں ہاں جس کا جو حق چھین لیا ہے واپس کر دیں، استحلال المظالم۔ ہاں سے معافی مانگے، ہاں۔ اپولوجائز کریں۔ اور تیسرا کہ مستقبل میں جرائم سے لا تعلق رہیں، جسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ فمن تاب من بعد ظلم، جس نے توبہ کر دیا ظلم کے بعد۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ یہ انتہائی تشریحات چاہتا ہے۔ وَأَصْلَحَ اور عمل کا اصلاح کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ تو تحقیق اللہ تعالیٰ یتوب علیہ توبہ قبول کر دیتا ہے، رجوع کر دیتا ہے اس پر۔ ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان۔ بس بالکل وہی لفظ لگا دیتا ہے، اپنی وہ صفت ذکر کر دیتا ہے جو مضمون اس آیت میں گزر جاتا ہے تو وہی صفت لگا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک ایک لفظ آپ کو آواز دیتی رہے گی کہ میں خدا کا کلام۔ ان اللہ تحقیق اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ علم تعلم ان اللہ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 17 سے۔ سیونٹین پہ چلے جائیں، واپس چلے گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عربی کے ہند سے کسی دن سکھا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ میں سے کئی سارے دوست عربی والے ہند سے نہیں جانتے، نہیں، بس میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، ابھی دے دیں، یہ دیں کاغذ، 2 اور 6 میں کنفیوز، یہ ابھی کنفیوز ختم کر دیتے ہیں۔ لالا کاغذ تیرا کا 4 بھی الٹا 3 سال 2 اور 6 جیسے لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ، تو سال بھر میں جانے قرآن تو پڑھے نا، ہم تو لکھتے ہیں یہ، اس لیے تو اس قرآن سے وہ قرآن بدلا ہے یہ انسان کی وجہ سے۔ بس یہی، یہ پھر سارے ساتھیوں کو دے دیں تو بس پتہ لگ جائے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تاکہ کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اسی کی شکل میں دنیا میں نازل ہو گیا ہے، اور کوئی دوسرا اللہ ملہ ہے نہیں، بس یہی اللہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو سامنے بیٹھا پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کانا یاکلان الطعام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں عجیب اللہ ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں۔
لقد کفر الذین تاکید کفر کر چکے ہیں وہ لوگ قالو جنہوں نے کہہ دیا ہے ان اللہ کے تحقیق اللہ هو المسیح ابن مریم یہی عیسیٰ ابن مریم ہے قل آپ کہہ دیں فمن یملک من اللہ شیئا کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے کام میں کسی توڑے سے چیز کا اگر ارادہ کرے اللہ کے ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اس کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا اور دنیا کی ساری مخلوق کو وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما مسئلۃ التوحید مع التخویف مسئلۃ التوحید مع التخویف کہ اللہ نے توحید کا مسئلہ بھی ذہن میں ڈال دیا اور ساتھ ساتھ ڈرایا بھی کہ وہی سارے کائنات کا بادشاہ ہے انہوں نے ایسے آدمیوں کو پکڑنا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو خدا بنا دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہی فکر اب جو آیت آ رہی ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وہ دیکھیے وہ اس آیت کو دیکھیں 17 کو وللہ ملک السماوات والارض اور یہاں بھی کہہ دیا کہ لیکن یہاں انداز ذرا تبدیل کر دیا. وہاں تو کہہ دیا کہ وللہ اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اور یہاں کہہ دیا مخاطب کر رہا ہے کہ علم تعلم تمہیں پتہ نہیں. ابھی اسپیسیفائی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اسپیسیفائی کر رہا ہے. تو یہ وارننگ دے رہا ہے یہ تھریٹ دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں. علم تعلم ان اللہ آیا آپ کو پتہ نہیں ان اللہ کے اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اسی کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی یعذب من یشاء عذاب دے دیتا ہے اللہ جس کو وہ چاہے ویغفر لمن یشاء اور بخش دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے چاہے کسی کو تھپڑ مارے اور چاہے کسی کو گردن سے پکڑ کر جنت کے درمیان میں ڈال دے. واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. اب دیکھیے مجھے مدینے کے آئیڈولیٹرز جو بظاہر مسلمان تھے اور در پردہ کافر تھے اور ان کے سرغنہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھے. اس کے ساتھ ایک گروہ تھا منافقین کا. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں وہ رکھنے ڈالتے رہے منافقت کے انداز سے. کچھ یہود ایسے تھے جو سازش کے طور پہ یہاں آ کے کلمہ کہہ لیتے اور حضور اسلام کی محفل میں بیٹھ جاتے تو پھر لیک آؤٹ کرتے. کیا کرتے؟ تو اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ڈپریشن میں ڈال دیا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے. بدبخت ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ منافقت کرے گا لیکن پھر وہ لیک آؤٹ کر جاتا ہے. تو اب اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام کو کنسول کر رہا ہے تسلی دے رہا ہے کہ یا ایھا الرسول او میرے پیغمبر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں وہ لوگ يسارعون في الكفر جو کفر کے میدان میں دوڑتے رہتے ہیں من الذين قالوا اور یہ کن میں سے ہیں یہ لوگ من الذين یہ ان منافقین میں سے قالوا جو کہہ چکے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور بافواہہم یہ صرف زبان سے کہہ چکے ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ایمان نہیں لا چکے دل ابھی تک مسلمان نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور کچھ دوسرے ہیں جو یہود ہیں انہی میں سے بھی اس قسم کے لوگ ہیں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ سَمَّاع means one who is going to listen to someone attentively to make a conspiracy. کسی سازشی کی سازش کو سن کر یہاں آپ کے پاس آ کر پھر آپ کے خلاف سازش کرواتے رہتے ہیں. تو یہ مدینہ کے یہود تھے جو ڈکٹیشن لیتے رہے خیبر کے یہود سے اور خیبر مرکز تھا یہود کا. خیبر کیا تھا؟ مرکز تھا یہود کا. تو یہ لوگ تو یہاں رہ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ میثاق کر چکے تھے میثاق مدینہ. تو یہ بدبخت وہاں سے ڈکٹیشن لے کر یہاں پیغمبر علیہ السلام کے لیے مشکلات بناتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سماعون للکذب وہ سننے والے ہیں للکذب جھوٹ اور دروغ گوئی کو سماعون اور سننے والے لقوم آخرین ایک دوسری قوم کی وجہ سے لم یاتو کا وہ قوم جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی خیبر والے یہود جو ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں خیبر والے یہود یحرفون الکلمہ
من بعد مواضعہ وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں الکلمہ تورات کے کلمے اور احکام من بعد مواضعہ اپنے جگہوں سے اس میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں تورات کے کلمات میں احکام میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت زنا کر چکی تھی دونوں زنا کر چکے تھے اور دونوں تھے محسن مینز میریڈ اب انہوں نے اپنے مولیوں سے کہہ دیا کہ حکم کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں چھوڑیں آپ تو مدینہ میں رہ رہے ہیں میثاق مدینہ کی وجہ سے اسٹیٹ کی لا آپ کو اپلیکیبل ہے اسٹیٹ کی لا آپ کو اپلیکیبل ہے تو آپ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قانون میں تورات میں تو سٹوننگ ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ تو آپ اس کے پاس جائیں کیونکہ آپ سٹیزن ہیں کہاں کے مدینہ کے تو آپ اسی کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ آپ کو کچھ کوڑوں موڑوں کی سزا کی بات کرے کہ 100 کوڑے یا دھرے لگائیں گے تو دیٹس اوکے ٹیک اٹ اور اگر وہ بھی سٹوننگ کی بات کرے کس کی بات کرے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی بات کرے تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ ہمارے دینی معاملات میں دخل دے رہے ہیں ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں اور اگر وہ چاہیں تو اسے ہیبرو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہیبرو کی کوئی سمجھ تو کعب ابن اشرف وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا جو تورات کا مولوی ہے تو وہ تورات کے اس حصے کو پڑھ لے گا صحیح ہے جو سٹوننگ والا حصہ ہے وہ چھوڑ جائے گا باقی کا ترجمہ کر جائے گا کہ یہ ہے اس میں درے ہیں کہ 100 درے لگائیں ان کو کہ زناکار کے لیے تو 100 درے ہیں اب یہ منصوبہ ڈکٹیشن کہاں سے لے لی وہ بڑے حرامی تھے وہاں جو بیٹھے تھے ان حرامیوں سے ڈکٹیشن لے لی تو اللہ کریم نے فوراً اسے ڈسکلوز کر دیا کہ یہ اس اسٹیشن سے نہیں بول رہے یہ ڈی سی سے بول رہے ہیں سماعون للکذب وہ سننے والے ہیں للکذب جھوٹ کو سماعون لقوم ہر زمانے میں ڈی سی ہوتا ہے سماعون لقوم آخرین اور یہ سننے والے ہیں لقوم آخرین ایک دوسرے قوم کو لم یاتو کا جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے یحرفون الکلمان من بعد مواضعہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں احکام کو من بعد مواضع ان کی اپنے جگہوں سے ہیرا پھیری کر دیتے ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا وہ خیبر والے ان سے کہتے ہیں ان اوتیتم اگر آپ کو حکم دے دیا گیا ھذا یہ درے مارنے کا ھذا کا معنی یہ حکم درے مارنے کا جس کا ہم مشورہ دے رہے ہیں ان اوتیتم اگر آپ کو حکم دے دیا گیا ھذا یہ درے مارنے کا فخذوہ تو قبول کریں کہ جی ہم وی آر لا ابائڈنگ سٹیزن آف دا اسٹیٹ کے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں نمبر بڑھ جائیں گے وہاں نمبر ٹھانک جائیں گے اور مزید اعتماد اس کا پیدا ہو جائے گا ہماری سازشیں اور کام کر کے دکھائیں گی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں مدینہ میں رہ کے اسرائیلی ریاست کے وفادار نہیں مدینہ کے ریاست کے وفادار ہیں دنیا بھر کے یہودی جہاں بھی رہ رہے ہیں یہاں جو رہ رہے ہیں یہودی وہ امریکہ کے وفادار نہیں ہیں وہ کہاں کے ہیں وہ وہاں کے وفادار ہیں وہ ہمیشہ سوچتے رہیں گے ان کے لیے تو آپ ذرا اپنی لائلٹی بتا دیں گے کہ دیکھیے جی بس آپ کا حکم آ گیا حالانکہ درے کون کہہ سکتا ہے لیکن جب اسٹیٹ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے پھر سرانکوں پر یقولون ان اوتیتم ھذا اگر آپ کو حکم دے دیا گیا یہ فخذوہ تو اسے قبول کریں وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا اور اگر یہ حکم نہ دیا گیا بلکہ وہ دوسرا دیا گیا سٹوننگ ٹو ڈیتھ فاحذروا شن اٹ چھوڑ دیں یعنی یہ ہماری کتاب میں جی نہیں ہے یہ ہمارا جیوش پرسنل لا کے خلاف ہے بھائی یہ پرسنل لا کا مسئلہ نہیں پبلک لا کا مسئلہ ہے پبلک لا یہ تمام دنیا کے ہر ایک اسٹیٹ میں سارے سٹیزن کے لیے ایک ہوا کرتی ہے کیا علیحدہ علیحدہ وہ کرتی ہے پبلک لا اب جو یہاں کے پبلک لاز ہیں جو ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹڈ ہیں اور ہمیں بھی اپلیکیبل ہیں تو ہم کوئی اعتراض کا حق رکھتے ہیں آپ یہاں کے سٹیزن ہیں تو آپ لکھ چکے ہیں وہاں ان کے کاغذات میں چاہے بھی لا ابائڈنگ سٹیزن پبلک لا تمام ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی ہمارے قانون میں اس جرم کے لیے ہمارے دین میں یہ سزا ہے آپ وہاں پاکستان کی حکومت سے نہیں کہہ سکتے جو مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ابھی تک انگریز کے قانون پہ عمل پیرا ہیں صحیح اس لیے کہ پبلک لا سارے سٹیزن کے لیے ایک ہی ہوا کرتا ہے
وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ شخص یرید اللہ جس کے لیے اللہ ارادہ کر دے فتنتہ کہ اسے ہمیشہ گمراہی میں رکھے، فتنے کا معنی بڑی گمراہی، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں تھوڑی سی ہدایت کی بھی، آپ نہیں دے سکتے اسے ہدایت۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ سازشی، لم یرد اللہ کہ اللہ ارادہ نہیں کر چکے ان یطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو صاف کر دیں۔ تو ایک ہوتا ہے سمپل کافر کیا، اور ایک ہوتا ہے ایروگنٹ کافر، ضدی کافر۔ سمپل کافر کو اللہ تعالیٰ کسی وقت ہدایت دے دیتا ہے، لیکن جو ضدی کافر ہوتا ہے، ہاں، جو آدمی دین کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، اسی کے لیے کوئی تصور نہیں رہتا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لن یرد اللہ کہ ارادہ نہیں کر چکے اللہ تعالیٰ یطہر قلوبہم کہ پاک کر دیں ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بڑی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑی عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ مدینہ والے یہود، سماعون یہ سننے والے ہیں، للکذب سماعون یہ یہود سارے، سماعون یہ سننے والے، اب ساروں کا ذکر ہے، للکذب جھوٹ کا، اکالون للسحت اور کانے والے حرام کے، کانے والے حرام۔ یہ جو کعب ابن اشرف ان کا جو مولوی بیٹھا ہوا ہے، یہ بدبخت۔ اب دیکھیے فَإِن جَاءُوكَ، اب وہ لوگ اسی سازش کے تحت آپ کے پاس آنے والے ہیں، یہ ان کے آنے سے پہلے اللہ کریم نے پیغمبر کو اطلاع دے دی کہ ان کی میٹنگ ہو گئی، ان کی میٹنگ، ہاں، اور وہ اس چینل سے بج رہے ہیں، بول رہے ہیں اس چینل سے، خیبر والے چینل سے بول رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے ریلے ہو چکا یہ حکم، اور کعب ابن اشرف خبیث کو ساتھ لا رہے ہیں جو تورات کا بہت بڑا مولوی بن بیٹھا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُم، تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، فَاحْكُم بَيْنَهُم، تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، قانونی قواعد کے تحت، او اعرض عنہم، یا ان سے لا تعلق رہیں، اعراض کریں ان سے، کیونکہ وہ آ رہے ہیں سازش کے خاطر۔ کس کی خاطر؟ کہ آپ کے ساتھ ریزنگ شروع کر دیں، آپ کے ساتھ ریزنگ شروع کر دیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی تک مدینہ کی اسٹیٹ داخلی سازشوں سے اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی، ورنہ پیچھے آ رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اگر ان کی ایک آنکھ ہنسے اور دوسرا روئے تو اللہ کا قانون پہ نافذ کر دیں، پیچھے آ رہا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم، تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان قانون کے مطابق، او اعرض عنہم، یا منہ موڑے ان سے، وَإِن تُعْرِض عنہم، اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ چلو بے دین قسم بے حیا قسم کے لوگوں، اعراض کا یہ معنی کہ چلو، میں آپ جیسے لوگوں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ فَإِن تُعْرِض عنہم، اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو بے فکر رہیں، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ کو تھوڑی سی بھی۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو آپ فیصلہ کریں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، آ ہی رہے ہیں سازش کے حوالے سے، یہاں جو آ رہے ہیں آپ کے پاس سازش کے حوالے سے۔ اگر سازش کی بات نہیں ہوتی تو آج کے قرآن کا جو حکم ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے یہ آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں اسپیسیفک مسئلے میں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے درمیان تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، جس میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کا واضح لکھا گیا ہے کہ جو میریڈ ہیں اور زنا کا ارتکاب کریں تو اسٹون ٹو ڈیتھ۔ ثم یتولون من بعد ذالک، اور پھر وہ لوگ یتولون منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذالک اس واضح حکم کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، کیونکہ یہ لوگ ماننے والے ہیں نہیں۔ مومنین کا معنی یہاں ہے ماننے والوں کا، وما اولئک، کیونکہ یہ لوگ نہیں ہے بالمؤمنین ماننے والوں کا، اس حکم کا جس حکم کی ان پہ بری زد پڑتی ہو۔ انا انزلنا التوراۃ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 43. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں او پیغمبر، آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں، کیونکہ یہی حکم جو آپ کے قرآن کا ہے ان کے تورات میں موجود ہے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، وہاں پہ بھی اللہ کا یہی حکم لکھا گیا ہے کہ قاتل کے لیے قصاص اور زناکار محسن کے لیے رجم اور سٹوننگ. کیونکہ دو چیزوں میں وہ ہیرا پھیری کرتے تھے احکام کے اعتبار سے، بہت سارے دوسروں میں، لیکن یہ دو یہ نوٹسیبل تھی. ایک قصاص کے حکم کو فرد دون فرد یعنی ڈیپینڈ کرتے تھے کہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے، اس کے لیے کچھ نکال لاتے، گنجائش نکال لاتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حکم تو وہاں بھی موجود ہے. اب ایک مسئلہ کہ ہماری شریعت کا کیا حکم ہے زناکار کے لیے، تفصیل تو ہم نے بتا دی تھی سورہ النساء میں اور بقرہ میں کہ ہمارے شریعت میں زناکار کے دو اقسام ہیں. ایک وہ زناکار جو غیر شادی شدہ ہو، دوسرا وہ جسے محسن کہتے ہیں سواد کے ساتھ. محسن کا معنی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ایک، دوسرا وہ عاقل اور بالغ ہو، اور تیسرا وہ شادی شدہ ہو، اور چوتھا اس کی بیوی ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ جس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس نہ ہو سکے، یعنی مینز کوئی اس قسم کی کرانک بیماری نہ ہو وہاں، یا بیوی کا شوہر اس انداز کا نہ ہو کہ اس کی کوئی کرانک بیماری یا عنین ہو، نہ مرد ہو جو سیکسول سیٹسفیکشن نہیں کروا سکتا. تو یہ شرائط جب سارے موجود ہوں تو اس کو کہتے ہیں محسن. کیا صرف شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے. اگر آدمی فار ایگزامپل رہے کہاں، اپنی بیوی سے 2 سال وہ باہر کہیں پہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور زنا کا مرتکب ہو جائے، وہ محسن نہیں کہلاتا کیونکہ اس کی تو سیکسول سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. صحیح، تو اسے کہتے ہیں محسن. اب محسن کے لیے شریعت اسلامیہ میں ہے رجم اور سٹوننگ ٹو ڈیتھ. سورہ نساء کی جو آیت گزر گئی حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو ان عورتوں کو جو زنا کا ارتکاب کریں انہیں آپ محبوس رکھیں، بند رکھیں تاکہ وہ طبعی موت مرے یا اللہ ان کے لیے کوئی قانون اور حکم نازل فرمائے. تو جب سورہ نور نازل ہوئی تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ آپ اس چیز کو یاد کریں، اللہ کریم نے ان کے لیے حکم بھجوا دیا. البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے یا 100 درے، والسیب بالسیب الرجم، اور جو شادی شدہ ہیں انہیں سٹوننگ ٹو ڈیتھ. اب سورہ نور، بعض لوگ مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت سے سٹوننگ والا مسئلہ ختم ہو گیا، کیا اس سے وہ مسئلہ وہ منسوخ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخی اعتبار سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں 4 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں سٹوننگ کے، اور وہ چاروں کے چاروں سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. چاروں کے چار وہ سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. ایک حضرت ماعز ابن مالک والا مسئلہ جو میں نے تفصیلی بتا دیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 7 بار وہ واقعہ مختلف عنوانوں کے تحت ذکر کر دیا ہے. صحیح. اور دوسرا حضرت غامدیہ والا جسے بھی سٹونڈ ٹو ڈیتھ. حضرت غامدیہ ایک پاک باز عورت تھی، زنا کا ارتکاب کر چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تفصیل میں نے بتا دی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تفصیلی واقعات میں نے بتا دیے تھے. ہاں کیوں نہیں بتائے؟ دوسرے جو حضرت تھے ان کا بتایا تھا. حضرت ماعز ابن مالک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت آئی، غامدیہ اس کا قبیلہ ہے، اور عورت کا نام شریعت نے، روایت نے اور صحابی نے ذکر نہیں کیا، بس صرف قبیلے کا نام، جس سے ہم کہتے ہیں پاکستانی آتی کوئی.
کیونکہ زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں اسپیسیفائڈ کرنا کسی شخص کو روایت کے اعتبار سے اور خصوصاً عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا. اور صحابہ تو بڑے پردہ لوگ تھے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ الحافظ کو پوری دنیا میں مشہور کروا دیں. تو اس نے بس کہہ دیا کہ غامدیہ ایک عورت تھی، غامدیہ ایک عورت تھی اور وہ عورت زنا کا ارتکاب کر چکی تھی، کسی نے نہیں دیکھا تھا. کیونکہ زنا کا ارتکاب ہوتا بھی اس طرح ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں. تو وہ آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھے صاف کر دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے یہ قانون وائلیٹ کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا. وہ یہاں آ گئی کہ مجھے صاف کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا. وہ یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی میری تطہیر کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے یہاں پھیر لیا. وہ پھر یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی میری تطہیر کیجیے. حضور نے فرمایا کیا کر چکی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں زنا کر چکی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہیے. چلیے، اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا قانون میرے اوپر نافذ ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شبہات پیدا کرنے چاہے، کیونکہ ڈاؤٹ اگر کرائمز میں اور کرمنل کیسز میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے تو کیپٹل پنشمنٹ آٹومیٹکلی وہ ساکت ہو جاتی ہے، وہ پٹ آف ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ڈاؤٹ پیدا کرنے چاہے لیکن وہ چمٹی ہوئی تھی کہ نہیں جی ٹھیک ٹھاک زنا کر چکی ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ماؤٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، اور کسی نے مجھے بائی فورس بھی اس طرح ریپ نہیں کیا، بڑی ٹھیک ٹھاک مرضی سے وتھ فری کنسنٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق حکم دے دیا کہ اسے لے چلیں اور وہاں پہ اس کے لیے ایک وہ ٹرنچ سا، کیا کہیں گے اسے، کوئی چھوٹا سا گڑا سا گولیں کھودیں اور اسی میں اسے بٹھائیں اور پھر انہیں سٹون کر دیں. کیونکہ عورت کے لیے کھلے میدان میں چاہے وہ زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کر چکی ہو، ٹو سم ایکسٹینٹ وہاں بھی اس کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو وہ ناف تک، یہ بیلی بٹن تک اس کے لیے وہ گڑا ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے وہاں تک محفوظ رہے نظروں سے، اور اوپر والے بدن پہ سٹوننگ شروع ہو جائے. تو غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے، وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور جب سٹوننگ شروع ہو گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھایا، جب اسے دے مارا تو وہاں اس کے آنکھ کے اوپر والا رگ پھٹ گیا اور خون کا دانہ حضرت خالد کے کپڑوں پہ آ پڑ گیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، وہ تو غسیلے جرنیل تھے کہ میرے کپڑے ناپاک کر دیے، ناپاک عورت میرے کپڑے ناپاک کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، حضرت خالد کو کندھے سے پکڑا اور اس طرح جھٹکایا اور اسے کہا کہ ماہ لایا خالد یہ ایسی عورت ہے کہ اللہ کی ساری رحمتیں آج اس کی جانب متوجہ ہیں. کسی نے نہیں دیکھا تھا، صرف خدا خوفی کے پیش نظر یہ دوڑ کے میرے پاس آئی تھی اور اسے یہ سزا بھی معلوم تھی کہ سزا اس چیز کی ہے کیا، لیکن یہ فری کنسنٹ سے یہاں آ کے سزا کے لیے تیار ہو گئی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بخشش کی ہے کہ لو قسمت علی من بین لابطی المدینہ لوسعتہم، کہ مدینہ منورہ جو دو ندیوں کے درمیان ہے، ندی امین سیلابی نالے ہیں، دو سیلابی نالوں کے درمیان یہ پورا شہر، اگر اس کے گناہگاروں پر اس کا توبہ تقسیم ہو جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ جو امام بخاری نے مستقل 6-7 بار نقل کر دیا مختلف عنوانات کے، حضرت ماعز بن مالک ایک صحابی کے حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں زنا کر چکا ہوں. حضور نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا. کیوں؟ میں نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ شہادت کے اعتبار سے ہر جرم کے لیے، ہر حق کے لیے 2 شاہد ہونے چاہیے، لیکن زنا کے لیے 4 شاہد ہونے چاہیے. کسی حق کے اعتراف اور کنفیشن کے لیے 1 بار اقرار کافی ہے، لیکن زنا کے لیے 4 اقراریں ہوں گی. کسی اقرار کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. جو کمپیٹنٹ کورٹ میں آپ نے اقرار کر دیا، بعد میں آپ ڈینائی بھی کریں، وہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے، وہ آپ کے گلے. لیکن زنا والا اقرار ایسا اقرار ہے کہ اگر اس سے آپ ایٹ دا مومنٹ، جب آپ کو سٹون لگ گیا خدا بچائے، یا آپ کو کوڑا لگ گیا خدا بچائے، اور آپ نے کہہ دیا میں نے جھوٹ بولا ہے، تو یو وڈ بی ایکویٹڈ. صحیح؟ اب بات ذہن میں آ گئی. اچھا، تو ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو یہ کہ یہ چہرہ ادھر ادھر پھرا رہے تھے، یہ اس لیے کہ یہ آدمی ڈسکریج ہو کے چلا جائے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ 4 اقراروں کی ضرورت ہے، تو کم از کم اقرار وہ کیوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 بار اس نے کہہ دیا، غامدیہ نے بھی اور حضرت ماعز نے بھی، تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوشچن شروع کر دیا. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراس ایگزامن کر دیا، اور اس کی جرا تب شروع ہو گئی جب انہوں نے 4 بار، کیونکہ کیس فائل ہو گیا. اٹ مین کہ کیس ہیز بین فائلڈ، کہ ناؤ کیس از فائلڈ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کوشچن شروع کر دیا
حضرت غامدیہ سے بھی اور ماعز ابن مالک سے بھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 اقراروں کے لیے مختلف سٹنگ میں آپ نے وہ اقراریں کروانی ہوں گی. اگر ایک سٹنگ میں آپ نے وہ اقراریں کروا دی تو وہ کافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر ایک پوائنٹ کو مستقل سٹنگ قرار دیا. یہاں ہو گیا تو پھر وہاں تو پھر یہاں پھر یہاں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اب 4 اقراریں جب ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراس ایگزامن کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ لعلک قبلت او لمست، آپ نے کچھ کس کیا ہوگا یا اسے ویسے گلے لگایا حگ کیا ہوگا. قبلت اور ٹچ کیا ہوگا. تو اس نے کہا نہیں جی میں نے زنا کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا ابھی جنون، یہ آدمی دیوانہ تو نہیں، یہ کریزی تو نہیں. تو صحابہ نے کہہ دیا نہیں جی کوئی کرے. اور وہاں سے ہم آئیڈیا پک کر دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ کائنڈ آف پرسن وڈ بی ٹیسٹڈ بائی اے بورڈ آف ڈاکٹرز، کہ کوئی اس کی نفسیاتی بیماری تو نہیں، کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا. تو صحابہ نے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ کوئی بھی مجنون نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہہ دیا کہ شما هل شرب خمرا، آپ اسے ذرا ٹیسٹ کریں، اس نے شراب تو نہیں پیا، ڈرنک تو نہیں ہے. تو وہ اٹھ گیا. اور اس زمانے میں تو لیبارٹری نہیں تھی، ایکسپرٹ تھے. تو وہ ایکسپرٹ آدمی اٹھ گیا اور اس نے اسمیل کر دیا. اس نے کہا نہیں جی کوئی ڈرنک پنک نہیں، کوئی وائن اور شراب کی بو نہیں آ رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے کہہ دیا کہ ماعز آپ یہاں کیوں آئے؟ حل لا استغفرت اللہ، آپ نے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کی، معافی کیوں نہیں مانگی وہاں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ میرا دوست ہے، ایک صاحب، یہ میرا دوست ہے، میں نے اس سے بات کی کہ ایسا واقعہ ہو گیا، اس نے مجھے کہا کہ چلو رسول پاک کے پاس چلتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو اس آدمی پہ غصہ آیا اور اسے کہہ دیا فَهَلْ لَا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، خدا کے بندے وہاں اس کے اوپر پردے والے چادر ڈال دیتے، واپس کرا دیتے. اس نے کہا جی میں تو اس کی بے پردگی نہیں کروانا چاہتا تھا، یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کریں گے. اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اسے بتا دیتا. میں نے اسے کہا تھا کہ اتھارٹی تو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس گو ٹو دی اتھارٹی، دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. تو میں آپ کے پاس لے آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا. ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے اس طرح ایکسپلائٹ کر دیا ہے اس خاتون کو جس طرح شوہر اپنی بیوی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، جس طرح وہ یوز کرتا ہے. اب بات کلیئر ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ دے دیا کہ ابھی اسے لے جائیں باہر اور انہیں سٹون کر دیں. تو وہ جو وہاں آئے اور سٹوننگ شروع ہو گئی تو اس نے دوڑ لگائی. تو صحابہ بھی پیچھے، اور وہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، کیملز کا. تو اس کے جو ساربان تھے، جو اونٹوں کے مالک تھے، تو اس نے فوراً ایک لکڑی نکالی وہاں اونٹ والے سے. اس نے کہا شاید آدمی نے کوئی چوری موری کی ہے اور لوگوں سے دوڑ رہا ہے. صحیح ہے. تو اس نے سر پر مار دیا. حضرت ماعز وہاں بیٹھ گئے اور صحابہ پہنچ گئے، وہاں سٹون کر دیا، شہید ہو گئے. اب واپس جب آئے صحابہ نے واقعہ ذکر کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ اس بار حضور نہیں گئے تھے ساتھ. تو صحابہ نے واقعہ ذکر کر دیا کہ جی وہ تو دوڑ پڑا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. تو اس نے کہا اچھا اس کی جان چھوٹ گئی؟ اس نے کہا نہیں، جان کہاں چھوٹی، ہم نے بھی اسے وہاں پا لیا اور وہاں ختم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر طبیعت اس کی ناساز ہو گئی اور کہہ دیا فَهَلْ تَرَكْتُمُوهُ. جب وہ دوڑ پڑا تو وہ انکار کر رہا تھا. تو صحابہ نے فوراً اپنے اتحاد کے مطابق کہہ دیا کہ نہیں جی وہ انکار کے لیے نہیں دوڑ پڑا تھا، لیکن جس جگہ ہم اسے لے گئے تھے وہاں کنکر چھوٹے چھوٹے تھے اور اس نے یہ سوچا کہ یہاں تو بہت مدت لگے گی. تو وہ دوڑا بڑے پتھروں کے پاس، اور بڑے پتھر جب ہم نے مارنے شروع کر دیا تو جلدی اس کا کام ختم ہو گیا. تو دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ امام بخاری نے نقل کر دیا ہے جلسانی میں والیوم 2 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئے اور کہنے ان ابنی کان غصیفا لذاک الرجل، کہ میرے ساتھ جو آدمی آئے ہیں میرا یہ بیٹا اس کے گھر میں نوکر ہے. فزنا بامراته، میرے بیٹے نے اس کی خاتون سے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور میرا بیٹا اقرار کرتا ہے اس جرم کو. تو فقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول پاک سے کہہ دیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، خدا کی قسم نے آپ کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو فرمایا اما ابنک
فعلیہ الجلد، آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، اسے 100 درے لگیں گے. لیکن چونکہ کنفیس کر رہا ہے، شہادت والا مسئلہ تو ہے نہیں، شہادت والا مسئلہ نہیں، اقرار والا مسئلہ، تو میرے اقرار سے میرا جرم ثابت ہو سکتا ہے، آپ کا نہیں ثابت ہوتا. اگر آپ میرے پارٹنر بھی ہیں لیکن میرے جرم سے اور میرے اقرار سے آپ کا جرم ثابت، یہ دنیاوی قوانین کی ایک خباثت ہے کہ ایک آدمی کو ایکمپلس بنا دیتے ہیں. صحیح، ایک کو ہاں اس کو وہ سلطانی گواہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ جرم کا شریک ہوتا ہے. اب اس کی سلطانی گواہی نہیں ہوتی، وہ سلطانی اقرار ہوتا ہے کہ میں نے جرم کر دیا، فلاں فلاں میرے ساتھ تھے، تو اس کا اقرار اسی پہ ثابت کرتا ہے، جرم کسی اور پہ نہیں ثابت کرتا. ممکن ہے میرے فائڈ انٹینشن سے وہ ویسے فلاں صاحب کے ساتھ اس کے پرانے زمانے سے نہیں لگتی دشمنی ہے، اس کو پنسانا چاہتا ہے کہ میرا تو ویسے بیڑا غرق ہونا ہے، اس کا بھی بیڑا غرق کر. تبھی شریعت نے ڈراپ کر دیا کہ کوئی سلطانی گواہ کا تصور نہیں. جو آدمی اقرار کرتا ہے وہ اپنی لیے کرتا ہے، اقرار کسی دوسرے آدمی پر چیز ثابت نہیں کرتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ابنک فعلیہ الرجم، آپ کا بیٹا تو اقرار کر رہا ہے اپنی زنا کا. اب آپ کو معلوم ہے کہ زنا بغیر دوسرے شخص کے تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ اگر ڈائریکٹ وہ اقرار نہیں کر رہی تو پھر اس پر اس کی اقرار کی وجہ سے کوئی ہم سزا نہیں دے سکتے. وَأَمَّا امرأتُهُ، اور اس آدمی کی بیوی جو ہے، فَغْدُ أَنْتَ يَا أُنَيْسِ، بنو اسلم وہ قبیلہ تھا، اور ان کا چیف حضرت انیس ابن الضحاک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ قبیلے کے چیف تھے، وہ بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں. تو حضور علیہ السلام نے اسے اسائن کر دی ڈیوٹی، فَغْدُ أَنْتَ يَا أُنَيْسِ، یو آر چیفٹین آف دی ٹرائب، کہ انیس آپ چلے جائیں اور آپ اس کے خاتون سے ملے. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَعَلَيْهَا الرَّجْمُ، اگر اس نے بھی اقرار کر دیا تو پھر اسے سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے گا. تو یہ تیسرا واقعہ. اور چوتھا واقعہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے کہ 2 یہودیوں نے اس جرم کا ارتکاب کر دیا ہے. اب یہ چاروں کے چاروں واقعے یہ سورہ نور کے نزول سے بعد ہوئے ہیں. اور نیچے دیکھیے کہ فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کی حکم موجود ہے، جس میں اللہ کا حکم، اور یہاں اللہ کے حکم کا مصداق کیا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ اور قصاص. 2 چیزیں، سٹوننگ ٹو ڈیتھ یا قاتل کے لیے قصاص. اب یہ فیہا حکم اللہ کا معنی ہے رجم یا سٹوننگ ٹو ڈیتھ. یہ قرآن کریم کے اندر جب ذکر کیا گیا اور قرآن نے اسے کنڈیم نہیں کیا، مینز کہ ڈراپ نہیں کیا، اٹ مینز ناؤ اٹ ہیز بیکم the حکم آف قرآن ایز ویل. کیوں؟ اگر امریکہ کے قانون آئین کے کسی سیکشن یا آرٹیکل کو آپ جوں کا توں اٹھا کر پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیں کہ کولن کاما اور سیمی کولن اور انورٹڈ کاماز بگن اور کوٹیشن مارک اور اس کے ساتھ، یعنی بالکل من و عن الف تا یا فرام اے ٹو زی the same section you have put it there in the constitution of Pakistan. So later on, when you as authority of law you will quote the said section in a court of law in Pakistan, you will not say that this is written in the American constitution, but you will say this is in the Pakistani constitution. جب آپ نے وہاں کوٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن میں تو وہ پاکستانی آئین کا حصہ بن گیا. تو جب تورات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوٹ کر دیا ایز حکم اللہ تو وہ قرآن کریم کا حصہ بن گیا. مینز کہ رجم کا قانون یہ قرآن کا حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ نہیں ہیں ماننے والے، یہ ماننے والے لوگ ہیں نہیں. اور یہ خاک مانیں گے آپ کے فیصلے کو؟ یہ تو اپنے تورات کو نہیں مانتے. پیچھے آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تورات جو ان کے لیے واضح احکام لے کے آیا تھا اسے نہیں مان رہے. انا انزلنا التوراۃ، حالانکہ وہ تورات اتنی عظیم کتاب ہے کہ موسیٰ کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے، ان ساروں کے لیے دستور العمل کون سا کتاب؟ تورات. ان سا بشمول داؤد کے جس کے پاس زبور تھا، لیکن زبور دیٹ واز ناٹ اے دستور العمل، دیٹ واز ایڈوائسز اینڈ انسٹرکشنز اینڈ ہدایات، وہ وعظ و نصائح پر مشتمل. سو واز دی کیس آف انجیل. انجیل only put the things in right direction which has been disfigured by the Jewish people. کہ انجیل نے صرف کوٹ کر دیا کس کو؟ تورات کو. اس لیے تو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں کہ that is the old one and this is the new one. تو نیو ون نے کہ آپ نے تورات کو ڈسفگر کر دیا، یہ اس کا چھر والے نے، کہ اس کا along with some other advices، کہ کچھ نصیحتیں بھی ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اپنی کتاب کا حلیہ نہ بگاڑو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی عظیم کتاب تورات جس پر سینکڑوں انبیاء اپنے نظام کو استوار کر چکے تھے، ان بدبختوں نے تو اس تورات کو بھی نہیں مانا.
انا انزلنا التورات، تاکہ ہم نازل کر چکے ہیں تورات، فیہا ہدی و نور، جس میں ہدایت ہے، و نور اور روشنی ہے، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے رہے اسی کے ذریعے انبیاء، الذین، وہ انبیاء اسلموا، جو سرنڈر کر چکے تھے اللہ کے سامنے، اور کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادوا، یہود کے حق میں وہ فیصلے کرتے تھے تورات کے بیس پر، والربانیون، اور یہودیوں کے درویش یا مونکس، وہ بھی اسی تورات پہ فیصلے کرتے تھے، اپنی درویشی کو تورات پہ چلاتے تھے، والاحبار، ان کے علماء، احبار علماء، ربائز، احبار میں ربائز، کہ ان کے ربائز وہ بھی اسی تورات پہ فیصلہ کر رہے تھے، کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ انہیں نگران بنایا گیا تھا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس چیز کے گواہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا یہ حکم ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ ڈریے آپ لوگوں سے، وَخْشَوْنِی، اور ڈرے مجھ سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ لیجئے اور پریفرنس نہ دیتی جائیے، بِآیَاتِی، میرے احکام کے بدلے، ثَمَنًا قَلِیلًا، دنیاوی عوض کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے اس قانون پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو وہ لوگ کافر ہیں عملاً، وہ عملاً کافر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے، آپ لکھتے جائیے اور اپنے پاس محفوظ کرتے جائیے کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے مسلمان کافر بنتا ہے یا گناہگار بنتا ہے؟ تو ایک فرقہ ہے اسے کہتے ہیں معتزلہ، اور دوسرا فرقہ ہے انہیں کہتے ہیں خوارج۔ خوارج they were the people who became rebellious to Hazrat Ali even from Shias. From Shi'an Hazrat Ali, they became rebellious to Hazrat Ali even. And they said, now you have become kafir as well. حضرت علی سے کہہ دیا کہ معاویہ تو پہلے کافر تھے، بھی آپ بھی کافر ہو گئے۔ تو خوارج اور معتزلہ ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل، کیونکہ ظاہر نصوص پر وہ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ نے کہہ دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے ما انزل اللہ پہ فیصلے نہیں کیے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ، وہ کافر ہوتے ہیں۔ مینس کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے۔ نماز نہیں پڑھی، ہاں ایک نماز، وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مینس کہ جو نماز قائم نہیں کرتا مشرک بنتا جاتا ہے، کافر بنتا جاتا ہے۔ اب جب ایمان سے نکل گیا تو کیا کافر بھی بن گیا یا نہیں؟ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان سے نکل چکا ہے، کافر نہیں بنا، ایمان سے نکل چکا ہے اور کافر نہیں بنا۔ اس کی حیثیت ایسی ہے، یہ جو ہمارا دروازہ ہے ایک اس سے باہر والا علاقہ ہے، اندر والا علاقہ ہے، اور یہ ایک دروازے کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کے نیچے جتنا پورشن آ جاتا ہے زمین کا، اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین، کہ وہ آدمی نہ داخل ہے اور نہ خارج ہے، وہ آدمی ہاں نو مین لینڈ میں ہے، اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان سے داخل خارج ہو جاتا ہے تو کہاں داخل ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کو جب تک مسلمان گناہ سمجھے وہ کافر نہیں بنتا، گناہگار ہی رہتا ہے، حالانکہ کرتا رہتا ہے، اسے کیا ہے گناہ اور کرتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے، لیکن سمجھتا ہے، عقیدہ ہے کہ یہ کام گناہ ہے۔ کیونکہ اگر چھوٹا گناہ بھی آپ کہیں کہ یہ جائز ہے پھر کفر ہے، وہاں تو آپ اتھارٹی چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی اتھارٹی، جس چیز کو اللہ نے انلیگل کہہ دیا آپ لیگل کہہ رہے ہیں۔ ہمارا بیڑا اس وجہ سے غرق ہو رہا ہے، ہم لوپ ہول کے اساس پر اللہ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے۔ ارے خدا کے بندے، قرآن و سنت کے اساس پر حرام چیز کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کرتے رہتے ہیں، گناہ سمجھے شاید اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور بخش دے گا۔ تو اہل سنت والجماعت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے حدیث جو نقل کی ہے، امام ابو حنیفہ نے اس زمانے میں اس کے، امام بخاری سے بہت زمانہ پہلے اس کو کوٹ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے مراتب بتا دیے اور کفر کے مراتب بتا دیے۔ کس کے؟ کفر کے اور ظلم کے۔
مراتب بتا دیے کہ اس کے مراتب ہوتے ہیں اور دو مرتبے اساسی ہیں. ایک کو کہتے ہیں کفر اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں کفر عملی. ایک کو کہتے ہیں اعتقادی کفر اور دوسرے کو کہتے ہیں عملی کفر. تو ہر بڑا گناہ کرنا یہ عملاً کفر ہی ہے. عملاً کیا ہے؟ کفر. لیکن عقیدہ چونکہ آپ کا یہ ہے کہ یہ گناہ ہے اس لیے آپ اعتقادی طور پر کافر نہیں بن رہے ہیں. مسلمان ہیں لیکن گناہ گار مسلمان ہیں. ہاں. عملی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں کیونکہ مثلا اگر ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو یہ مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ بتائیں. قتل کر رہا ہے بلا وجہ یہ مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ چوری کر رہا ہے, امبیزلمنٹ کر رہا ہے, چیٹنگ کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ تمام کبائر گناہ ہیں. مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن مسلمان ہے کر رہا ہے لیکن عقیدہ ہے کہ یہ ہے گناہ. اللہ معاف فرمائے جی. اللہ ہاں اللہ معاف فرمائے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, وہ دعا کر رہا تھا نماز کے بعد وہ دعا کر رہا تھا, خداوندہ میں یہ گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں, یہ گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں, ایک گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں. دوسرا آدمی جو عصر کا ڈپلومیٹ تھا وہ قریب آ گیا, اس نے کہا کہ بدبخت اقرار نہ کرتے جائیے, بیڑا غرق کر دے گا, مکر جائیے. کچھ نہیں کہ مکر جائیے, کچھ نہیں کیا. تو یہاں پہ اب اگر ایک آدمی اللہ کے نظام کو بطور نظام مانتا نہیں تو وہ کافر ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اللہ کے نظام کو بطور نظام مانتا نہیں اور وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ از سم تھنگ ایلس وائل دین از سم تھنگ ایلس. دین کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں, یہ کفر کا عقیدہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قانون ہی یہی ہے. امریکہ کو چھوڑو, وہ تو پہلے سے کافر ہیں, وہ تو اس حوالے سے نہیں. ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اس فکر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں رہتے. یہی ہے, وہ لوگ مسلمان نہیں رہتے, یہ کفر ہے. ہاں یہی تو ہے کہ ملا کیا کر رہا ہے, ملا کیا کر رہا ہے سیاست میں. یہ اصل میں وہ ملا کی مخالفت نہیں کر رہے, ملا اللہ کی دین کی بات کر رہا ہے. طالبان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی دین کی بات کر رہے ہیں, اس لیے تو لوگ پیچھے لگے ہوئے. ملا وہاں کیا کہتا ہے؟ ملا کا جھگڑا تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام, بس یہی بنیادی موٹو ہے ملاؤں کا کہ خدا کی زمین پر خدا کا. تو کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے پاکستان کو تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنایا. تھیوکریٹک اسٹیٹ ایکچولی دس کنسپٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام کرسچینٹی, جنہوں نے چرچ اور اسٹیٹ کو دو علیحدہ اور سپریٹ انسٹیٹیوشن قرار دیا ہے. اور علامہ نے کہہ دیا ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری نے حدیث نقل کر دیا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاسی باغ ڈور انبیاء کے ہاتھ میں تھی. سیاسی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ انبیاء کی. حتیٰ کہ حکمران کی تقرری بھی وہ کرتے, معزول بھی وہ کرتے. کون؟ انبیاء. اگر خود حکومت نہ کرتے تو تقرری ان کے ہاتھ میں ہوتی. کلما ہلک نبی خلفہ آخر, جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا آ جاتا تاکہ وہ خلا پر ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ میرے تک آ گیا, میں آپ کا رسول بھی ہوں اور آپ کا حاکم بھی ہوں. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن میرے بعد تو نبی نے نہیں آنا, کسی پیغمبر نے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, میرے بعد میرے نمائندے ہوں گے. تو who will be the نمائندہ of رسول اللہ, who will implement the deen of Allah subhanahu wa ta'ala as a law of the land, as law of the land. تو اگر ایک آدمی اس کو مان نہیں رہا وہ کافر ہے اتفاقاً. ایک آدمی اس کو مان رہا ہے عملاً امپلیمنٹ نہیں کر رہا کہ ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں تو وہ فاسق ہے, اور اسے عملی کافر کہتے ہیں. عملی کافر اور فاسق are the same thing. ہاں ظلم ہے. میں کفر کے لیے ڈسکس کر رہا تھا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور وہ شخص لم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو ما انزل اللہ پہ فیصلہ نہیں کرتے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہی لوگ ہی کافر ہیں. باقی کافر کون ہوں گے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمْ, یہی لوگ یہی ہی کافر ہیں. اسے کہتے ہیں حصر والی بات. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, اور ہم نے لکھ دیا تھا علیہم بنی اسرائیل پر, لازم کر دیا تھا ہم نے فیا اس تورات میں, ان النفس بالنفس, ان النفس بالنفس,
کہ انسان کو قصاص کیا جائے گا انسان کے قتل کے بدلے، والعین بالعین، والعین بالعین، اور آنکھ کو نکالا جائے گا آنکھ کے بدلے، والانف بالانف، اور ناک کو کاٹا جائے گا ناک کے بدلے، والاذن بالاذن، اور کان کو کاٹا جائے گا کان کے بدلے، والسن بالسن، اور دانت کو نکالا جائے گا دانت کے بدلے، والجروح قصاص، جروح قصاص، اور زخم جتنے سارے ہیں قصاص، اس کا بدلہ لیا جائے گا، سیم ٹو سیم، اس کا بدلہ لیا جائے گا، ہاں سیم ٹو سیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ مختلف قسم کے زخم ہوتے ہیں، مختلف قسم کے زخم، جہاں پہ مساوات اور ایکولیٹی ممکن ہو تو وہاں پہ قصاص، وہاں پہ اس زخم کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، لیکن جو زخم اس قبیلے کا ہو کہ جس کے بدلے آپ پورے کا پورا بدلہ نہیں، قصاص نہیں لے سکتے، ادروائز یو ول ہارم دی کلپریٹ مچ مور دین دا اگریوڈ ون اور دا وونڈیڈ ون، کہ وہاں پہ کوئی آپ کے پاس اتنا ایسا پیمانہ، مثلا آپ کی ہڈی کو اس طرح کریک کروا دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس انداز سے اس کلپریٹ کے اس کے ہڈی کو بھی کریک کروا دیا جائے گا، سو دیئر ول بی پیکیونری پنشمنٹ، مالیاتی ہرجانہ دینا ہوگا، مالیاتی ہرجانہ اور فائن دینا ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا دیت کا مسئلہ آ گیا تو جس نے اگر ایک آدمی کا ایک ہاتھ ختم کر دیا ہے فارے، کیسا ختم کر دیا فارے، تو he will be responsible to pay 50% of blood money, 50%, because every hand, that is 50% of your body, because you have to do all of your deed and acts and to practice with your two hands, تو 50% آپ کو ڈیمیج کر دیا۔ اس طرح ہر وہ اعضاء جو بدن میں دو ہیں اگر دونوں کو ختم کر دیا تو 100% بلڈ منی، اگر ایک کو ختم کر دیا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 50% بلڈ منی۔ ایک آنکھ کو مستقل ختم کر دیا اور مسئلہ دیت پہ آ گیا تو ہاؤ مچ، 50%، دونوں کو ختم کر دیا تو 100%، صحیح ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے جو زخم ہیں اس میں 3 قسم کے اس نے قرار دیے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہامہ، دوسرے کو کہتے ہیں جائفہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغہ۔ ہامہ وہ جو صرف سکل سے تعلق رکھتا ہے، کس سے؟ جو سکل والا کور ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا اس سے ذرا گہرا ہے، اسے کہتے ہیں جائفہ، جو سکل سے نیچے سکل سے نیچے چلا گیا ہے بٹ اسٹل ڈڈ ناٹ ڈیمیج دا برین، کہ برین کو ڈیمیج نہیں کیا، صحیح ہے۔ اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغہ، دامغہ مین وچ ڈیمیج دا برین، وچ ڈیمیج دا برین۔ اب جس میں مساوات ممکن ہے تو اس کا قصاص لیا جائے، لیکن جس میں مساوات ممکن نہیں، جس میں مساوات ممکن نہیں، مثلا فار ایگزامپل برین کو آپ کا ایسا ڈیمیج کر دیا کہ آپ ہاف مفلوج ہو گئے، ہاف باڈی آپ کی ٹھیک ہے، ہاف، اب آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس برین کو ایسا شاک لگا دیں، یا تو ایسا ہوگا کہ اس کا اثر وہ آپ والے سے کم ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا، تو اگر کم ہو گیا تو آپ کو دوسرا شاک لگانا ہے، تو اگر پھر زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو لے آئیں، کہ وہ جو پہلے سے ہے اسے لے آئیں، کیونکہ اب اس کی باری آ گئی، تو اس طرح کی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برین کے سلسلے میں اگر ہاف ڈیمیج آ گیا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل ایکسپرٹ دین دیٹ ول بی پیبل 50% آف دا بلڈ منی، اور اگر ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے دین اٹ ول بی پیبل 100% آف بلڈ منی۔ کتاب الدیات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تمام ان زخموں پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرکز کو منور بنا دے۔ یہ آدمی اس زمانے میں پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا، حضرت یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا، ساری دنیا کی باتیں کر رہا تھا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ انسان کو انسان کے بدلے قتل کیا جائے گا، مینز کہ اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن اگر نان مسلم بھی ہو، اگر نان مسلم، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں کہ مسلمان قاتل کو غیر مسلم کے بدلے قصاص نہیں کیا جائے گا، وہ بلڈ منی دے گا، وہ کیا دے گا؟ بلڈ منی دے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بلڈ کو حذر قرار دیا ہے، تبھی تو ہم جہاد کرتے ہیں اور بہت ساروں کو مار دیتے ہیں، کسی کو
قصاص نہیں کرتے، قصاص نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب ٹائٹل چینج ہو جاتی ہے تو حکم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جب ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الفاظ کی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا، اس کافر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے نام سے یاد نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے دوسرا ٹائٹل لگا دیا، ذمی۔ کیا؟ ذمی۔ جب ٹائٹل تبدیل کر دیا there will be some change as far as احکام are concerned، کہ احکام میں کچھ چینج ہوگا، کچھ چینج ہوگا۔ اب اگر آپ نے حربی کافر کو قتل کر دیا، حربی کافر those who are in the battlefield، you are in the battlefield you would be rewarded by Allah سبحانہ و تعالی، لیکن وہی کافر اگر آپ کے اسٹیٹ کا سٹیزن بن گیا، now he is not کافر in the sense کہ جیسے بیٹل فیلڈ میں تھا، now he is citizen of Islamic state and he has been titled by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as ذمی، and ذمی اس کے وہ سارے رائٹس ڈیو ہیں جو کسی بھی مسلمان سٹیزن کے ڈیو ہیں۔ صحیح ہے؟ تو مسلمان نے اگر مسلمان کو قتل کر دیا قصاص کیا جائے گا، تو مسلمان نے ذمی کافر کو قتل کر دیا تو قصاص کیا جائے گا۔ دیٹ از دی پوائنٹ آف ویو اب حضرت امام ابو حنیفہ، اور استدلال یہاں سے پیش کرتے کہ ان النفس بالنفس، یہاں پہ سول کا ذکر ہو رہا ہے، سول کا ذکر ہو رہا ہے، کسی مسلم اور کافر کا ذکر نہیں ہو رہا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ ویسے یہ خدا کا بندہ جب بات کرتا تھا پورا قرآن اور احادیث کا ذخیرہ اس کے زیر نظر رہتا ہے، کمپیوٹر تھے بالکل۔ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، اور دانت نکالا جائے گا بالسن، دانت کے بدلے، البتہ اگر دانت کو توڑوا دیا ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی کنسپٹ آف ایکولیٹی کہ آپ بھی اتنا ہی دانت توڑوا دیں، ہاں جتنا دانت اس نے توڑوا دیا ہے۔ تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ منی دینی ہوگی، اور all the blood money you will divide it on 32، تو اب کتنے دانت توڑ دیے ہیں؟ صحیح ہے، دین ڈیوائڈ اٹ، ہاں وہی پورشن پہ دے دیں، وہی پورشن ڈیوائڈیڈ بائی 32 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی دی بروکن دانت، کہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں جتنے سارے بھی ہیں، تو اسی کو ملٹیپلائی کر دیں تو وہی پورشن دے دیں۔ کسی کی 32 باہر کر دی تو پورا، ہاں تو پورا بلڈ منی، 32 باہر کر دی تو اٹ مین کہ اس کا چوڑا کیا ہے۔ والجروح قصاص فمن تصدق به، جس نے معاف کر دیا، تصدق به اپنے جرم کا صدقہ کر دیا، مینز اس نے معاف کر دیا مجرم کو اللہ کے لیے، فار دی سیک آف اللہ۔ فمن تصدق، کیونکہ اسلام جتنا ایگر ہے اس چیز پر کہ کلپریٹ کو سزا ہونی چاہیے، تو دوسری جانب سے اس پر بھی ایگر ہے کہ آفا بھی ہونے چاہیے، دونوں کو آپ بیلنس رکھیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو یہ کفارہ ہے اس کے لیے، مینز اللہ اس کے بہت سارے جرائم معاف کر دے گا، اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ نہیں کیا اللہ کے نازل کردہ قانون پر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بڑے ظالم یہی لوگ ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بڑے ظالم یہی لوگ ہیں، بڑے ظالم کا کوئی دوسرا تصور نہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، وَقَفَّيْنَا اور لگا دیا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے فٹ سٹیپس کے پیچھے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یہ جتنے سارے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے، انہوں نے تورات کو مد نظر رکھے ہوئے فیصلے کروا دیے، اور پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو لگا دیا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے آتے ہی یہودیت نے ایک نئی ٹرینڈ لے لی، ایک نئی ٹھن لے لی، ایک نیا ٹرینڈ اس میں شروع ہو گیا، کیا ایک نیا ٹرینڈ شروع، تو اس لیے اللہ کریم نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا اور پارٹیکولرلی ذکر کر دیا۔ وَقَفَّيْنَا، اور لگا دیا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدموں کے پیچھے، یعنی ان کے بعد، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے ساتھ باپ کا تذکرہ نہیں کر رہا، جہاں بھی عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے تو والدہ کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ وہ کسی خدا کا بیٹا نہیں، بس صرف مریم کا ہے۔ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقاً اس حالت میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا، اپروو کرنے والا تھا، لما اس تورات کو، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھا، کیا تھا اس سے پہلے، من التورات، تورات تھی، وآتیناہ الانجیل، اور دے دیا تھا ہم نے اسے انجیل، فی ہدن جس میں ہدایت تھی، ونور اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ اور اس حالت میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما بین یدیہ من التورات اس چیز کا جو اس سے پہلے تھا جو تورات ہے،
وہدن اور ہدایت تھی، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پائس لوگوں کے لیے، ولیحکم آل الانجیل بما انزل اللہ فیہ اور ہم نے حکم دیا تھا ولیحکم کے فیصلہ کر دے آل الانجیل انجیل والے بما انزل اللہ فیہ ان احکام کے تا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے انجیل کے اندر، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو بھی فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق فاولئک هم الفاسقون بدماش انہیں کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق کافر ان کا نام ہے، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق ظالم انہیں کہتے ہیں، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق بدماش انہی کا نام ہے۔ تو میرے خیال میں ان تین سٹیمپ سے بڑھ کر چوتھا سٹیمپ تو کوئی ہے نہیں کہ بدماش وہ ہیں، ظالم وہ ہیں اور کافر وہ ہیں۔ تو ابھی قیاس کن سے گلستان من بہار مرا کہ پوری اسلامی دنیا میں جو ٹھٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھٹھو قسم کے پٹھو جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بس یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، تینوں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اور نازل کر دیا ہے ہم نے او پیغمبر آپ کو الکتاب یہ قرآن بالحق، یقینی بات ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے لما اصولی طور پر ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے، من الکتاب یعنی کتابیں، ومہیمنا علیہ ومہیمنا اور یہ قرآن کریم مہیمنا علیہ یہ گواہ اور نگران ہے ان ساری کتابوں کے اصولی مضامین کا۔ وہاں بھی توحید کا مسئلہ تھا، یہاں بھی توحید کا، وہاں بھی رسالت کا مسئلہ تھا، یہاں بھی رسالت کا، وہاں بھی بعث بعد الموت کا مسئلہ تھا، یہاں بھی بعث بعد الموت کا، وہاں پہ اخلاق صالحہ کا مسئلہ تھا، یہاں پہ اخلاق صالحہ، وہاں پہ اعمال صالحہ کا مسئلہ تھا، یہاں پہ اعمال صالحہ کا، لیکن یہ اسی کی امپرووڈ شکل ہے، یہ شکل اس کی امپرووڈ شکل ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تو میرے پیغمبر آپ فیصلہ کریں ان مسلمانوں کے درمیان بما انزل اللہ اس قانون کے مطابق جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ آپ تابعداری نہ کریں لوگوں کے خواہشات کی۔ لوگوں کے خواہشات تو کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کا قانون کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کے خواہشات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان السلطان والکتاب قد یفترقان، آپ کے اوپر جو حکومت مسلط ہے وہ اور اللہ کا قانون یہ کبھی کبھار ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چلتے جائیں گے۔ سلطان کا راستہ یہ ہوگا اور قرآن کا راستہ یہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تفارق الکتاب، آپ قرآن کا راستہ نہ چھوڑیں، سلطان والے کو چھوڑیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن والے سے کمپرومائز کر جائیں گے، انہیں راضی کرنا ضروری ہے۔ فلا تفارق الکتاب، کتاب کو نہ چھوڑیں۔ وسیؤمر علیکم اور آپ کے اوپر ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے، لیکن نبی کریم کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، وَسَيُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ، ابھی ایسا نہیں کہا وَسَتُؤَمِّرُونَ کہ آپ